نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم نماز پڑھنے کی کچھ فضیلتیں، کچھ فائدے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصان اور سخت وعیدیں سنیں گے۔ پورا آڈیو غور سے سنیں، دل سے سنیں اور ثواب کی نیت سے خوب شیئر بھی کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے آڈیو سن لی اور کسی کے دل پر یہ باتیں لگ گئیں، ہو سکتا وہ نمازی بن جائے تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ دیکھیے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے، یعنی اللہ پاک راضی رہتا ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، یعنی نماز پڑھنے والے کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، سبحان اللہ، اندھیری قبر میں انشاءاللہ نمازی کو روشنی ملے گی۔ نماز قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، سبحان اللہ۔ قبر میں طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں، نماز کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، کتنی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، سبحان اللہ۔ جب کنجی ہی نہیں ہوگی، چابی ہی نہیں ہوگی تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، جنت کی کنجی پانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، سبحان اللہ۔ جب پل صراط پر گزر ہوگا، وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس کے نیچے جہنم دہک رہی ہے، اندھیرا ہے، اس کی آگ کالی ہو چکی ہے، خوب اندھیرا ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی، لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، فرشتے آنکڑوں سے پکڑ پکڑ کر نیچے گرا رہے ہوں گے۔ آہ، کیسا منظر ہوگا، کیسی چیخ و پکار مچی ہوگی، کیسا دردناک منظر ہوگا میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں۔ لیکن جو نماز کی پابندی کرے گا، درست اچھی طرح سے نماز پڑھے گا، تو وہ پل صراط کو آسانی سے پار کر جائے گا۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نماز پڑھ کے، نماز کی پابندی کرو۔ نمازی کو قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، ہم شفاعت کے سہارے تو جی رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری شفاعت نہ فرمائے تو ہمارا ہوگا کیا؟ کہاں ٹھکانہ ہوگا ہمارا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے جو نماز پابندی سے پڑھے گا۔ اور نمازی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ جو ہمارا اعمال نامہ ہے، جو ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، ہمارا نام اعمال لکھ رہے ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہے ہیں، برائی لکھ رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں وہ اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس کے لیے تو آسانی ہے، لیکن جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، تو اس کو سنانا پڑے گا۔ ایک ایک دن کا حساب، ایک ایک رات کا حساب، تنہائی کا حساب، جلوت کا حساب، خلوت کا حساب کیسے دیں گے؟ کیا کیا زندگی میں کیے ہوں گے، سب کے سامنے کیسے سنائیں گے میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں؟ تو لہٰذا جو نماز کی پابندی کرے گا اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور نمازی کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔
اور میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں، کتنے نقصان ہیں کہ بے نمازی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اللہ، جب اللہ ہی ناراض ہو گیا، ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک، ہمارا رازق، جب وہی ناراض ہو گیا جس نے ہم نے پیدا کیا، تو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائی ہمارا کہاں ٹھکانہ لگے گا، کہاں جائیں گے؟ تو بے نمازی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کی پابندی کریں۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، مدنی منوں، سب سے میری عرض ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ نمازی سے اللہ پاک راضی رہتا ہے، بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اللہ اکبر! ایک ذرا سا آگ کا کوئلہ ہاتھ پہ رکھ لیں، چیخ نکل جائے گی۔ پیر تلے اگر ماچس کی تیلی بھی آ جائے نا، بجھی بھی، تب بھی چیخ نکل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، جس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے تو وہ کہاں جائے گا، کیا ٹھکانہ ہوگا؟ لہذا قبر میں آگ نہ بھڑکے، قبر میں عذاب نہ ہو، اس کے لیے نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اور بے نمازی پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ گنجا سانپ، میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کے کمرے میں سانپ دکھ جائے، اس کو نیند نہیں آئے گی، بے قرار ہو جائے گا، چین و سکون اڑ جائے گا، جبکہ وہ سانپ بھلے ہی ہمیں تکلیف نہ دے، لیکن قبر میں تو تکلیف دینے کے لیے ہی سانپ مسلط کیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ آج جب فجر میں آنکھ نہ کھلے، یہ تصور باندھ لیں کہ اگر میری قبر میں سانپ مسلط کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ آپ غور کریں کہ کسی کے بستر میں کوئی کیڑا گھس جائے، حد تو یہ چوہا ہی گھس جائے، چھپکلی گھس جائے، ساری نیند غائب ہو جائے گی، بستر ایک طرف کو پھینکے گا، جاڑا ختم، گرمی ختم، نیند ختم، آرام ختم، لحاف پھینکے گا اٹھا کے۔ تو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائی، جب اذان ہوتی ہے، جب صلاۃ ہوتی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ہمیں نیند کیسے آتی ہے؟ ہم تصور کیوں نہیں کرتے کہ قبر میں اگر یہ کیڑے مکوڑے آ گئے، سانپ بچھو آ گئے، ہم جائیں گے کہاں؟ اس وقت نیند کیسے آتی ہے نماز کے وقت آپ کو؟ میرے پیارے بھائیوں، بے نمازی پر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا۔ اور بے نمازی سے قیامت کے دن سختی سے حساب لیا جائے گا، سختی سے۔ اللہ اکبر! جس سے سختی سے حساب لیا گیا وہ تو بہت نقصان میں ہوگا، بہت نقصان میں، بہت گھاٹے میں رہے گا، سب کچھ بھول جائے گا۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا، ایک وقت کی بھی، ہاں بہت سے کہتے ہیں وقت ملتا تو پڑھ لیتے، نہیں بھائی، وقت نکالنا پڑے گا، نماز پڑھنا ہی پڑے گی، سارے کام چھوڑنا پڑیں گے، نیند کو قربان کرنا پڑے گا، آرام کو چھوڑنا پڑے گا، دکان کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے بزنس تجارت کو چھوڑنا پڑے گا، نوکری کو چھوڑنا پڑے گا، مزدوری کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن نماز ضرور 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 پڑھنا پڑے گی۔ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ کون سے دروازے پر؟ جس سے وہ داخل ہوگا، جس سے اس کو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ اب بتائیے، جہنم کے دروازے پہ نام لکھا ہوگا، فلاں اے بے نمازی آ جا، ایک وقت کی نماز کیوں چھوڑی تو نے، اب جہنم میں جا۔ کیسی رسوائی ہوگی، کیسا پچھتاوا ہوگا، کیسے عذاب سہیں گے میرے پیارے بھائیوں؟ کبھی سوچا؟ ارے سوچو یار، سوچو میرے پیارے بھائیوں، کب سوچیں گے یار؟ عذاب نہیں سہ سکیں گے ہم جہنم کا، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی عذاب نہیں سہ پائیں گے ذرا سا بھی۔ طرح طرح کے وہاں عذاب ہوں گے جہنم میں میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں۔ پھر سنیں اس حدیث پاک کو، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کو داخل ہوگا، اس کو ڈالا جائے گا۔ اور نماز میں سستی کرنے والے کو
قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر! غور کریں، ذرا سی ہماری نس چڑھ جائے، پسلی میں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک طرف کو میں سو گیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ جب دونوں طرف کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، کتنی تکلیف ہوگی، کیسے برداشت کریں گے؟ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، مان جائیے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے۔ آج تک کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں، اس کو ادا کر لیجئے، ان کو بھی ہلکے ہلکے ادا کرتے رہیے۔ اور اب جو زندگی بچی ہے، اس میں کوئی بھی نماز ہماری قضا نہ ہو، پکی نیت کر لیجئے۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی، ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوٹے، چاہے ہمارا کتنا بھی کام خراب ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے، اور نماز کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا کوئی کام خراب ہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ برکت ہو۔ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا، وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی، پھر؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان کا دل نہ دکھانا ماں باپ کا۔ میں نے عرض کیا، پھر؟ تو فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ پہلے نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا کہا مانو، پھر اس کے بعد جہاد کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں، 7 سال کے، تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ یعنی اگر وہ نہ پڑھیں اور 10 برس کے ہو جائیں تو بھلے ہی مار نہ پڑے، ڈانٹ نہ پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، نماز پڑھاؤ۔ ہیں؟ آج ہمارے ماں باپ بھی بچوں کی خبر نہیں لیتے، میرا بچہ لیٹ سویا ہے، میرے بچے کی نیند خراب ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کے کمرے میں آگ لگ جائے، کسی کے کمرے میں سانپ بچھو گھس جائے، کیا ماں باپ دیکھتے رہیں گے؟ کوئی بات نہیں، بلکہ زبردستی اٹھا کے پھینکیں گے اس کو، جلدی نکل گیا باہر کو، سانپ اس میں، بچھو اس میں، آگ لگ گئی، جلدی آ، جل مت جانا۔ تو یہاں کی سانپ و بچھو کی فکر ہے، یہاں کی آگ کی فکر ہے، قبر میں آگ کی فکر نہیں ہے ماں باپ کو، قبر میں سانپ بچھو کی فکر نہیں ہے ماں باپ کو، یا جو نماز نہیں پڑھتا اس اولاد کو۔ تو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائی، مان جائیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا حساب۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور جب نماز ہی خراب ہوئی، نماز ہی بگڑی، تو سبھی کام بگڑ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خائب اور خاسر ہوا، بہت بڑا نقصان اٹھانے والے میں ہوگا، خسارے میں ہوگا۔ تو نماز کی پابندی کریں۔ جب پہلے ہی ہم سوال میں فیل ہو جائیں گے تو آگے ہوگا کیا؟ تو پہلا سوال نماز کا ہوگا، لہذا پہلے نماز کی پابندی کریں، درست کر کے نماز پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ اسے سجدہ کرتا دیکھے کہ اپنا منہ خاک پر رگڑ رہا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا، نماز کو، تو دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا یعنی نماز کو، تو دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے اچھے اسلامی بھائی، اس کا دین ہی ڈھا گیا، اس کا ہوگا کیا؟ کبھی غور کیا؟ پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور جو قصدن جان بوجھ کر نماز چھوڑے، چاہے ایک ہی وقت کی چھوڑے، وہ فاسق ہے۔ اور
جو نماز نہیں پڑھتا ہو اسے قید کیا جائے، یہاں تک کہ جب تک توبہ نہ کر لے اور توبہ کر کے نماز نہ پڑھنے لگے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ، 3 ائمہ کرام حضرت امام مالک، امام شافعی و احمد رضی اللہ عنہم کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے، کہ بادشاہ اسلام کو حق ہے جو نماز نہ پڑھے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ 3 امام صاحبان کا قول ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا دوسرا حصہ قسط نمبر 2 اگلی آڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ۔